اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ نماز میں قصر کر لو، اگر تم کو اندیشہ ہو کہ کفار تم کو ستائیں گے، بے شک کفر کرنے والے تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے سفر کی وجہ سے کچھ سہولتیں اور رعایتیں رکھی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر مسافت شرعی یعنی شرعی جو حد ہے سفر کی، مسافت شرعی کا سفر ہو تو 4 رکعت والی نمازیں 2 رکعت پڑھی جائیں گی، اور مسافت شرعی سے مراد قدیم جو پیمائش ہے اس میں 4 برید ہے، جیسا کہ روایت میں آیا ہے بخاری شریف کے اندر تعلیقاً ذکر ہے۔ یہ 4 برید 48 میل شرعی اور موجودہ مروجہ پیمائش میں مشہور قول کے مطابق 77 کلومیٹر سے کچھ زائد ہوتا ہے، 77 کلومیٹر سے کچھ زائد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 77 کلومیٹر یاد رکھ لیجیے۔ یہ اکثر فقہا کی رائے ہے۔ حنفیہ کے یہاں کوئی مخصوص مقدار متعین نہیں، اوسط رفتار سے یعنی درمیانے لیول سے استراحت کرتے ہیں سکون اطمینان کے ساتھ 3 دن و رات میں طے کی جانے والی مسافت سفر شرعی کی مقدار ہے، جیسا کہ بدائی و صناعی میں بات موجود ہے۔ لیکن ہمارے زمانے میں علماء احناف کا فتویٰ بھی وہی 4 برید والے قول پر ہے، یعنی 77 کلومیٹر پر۔ پھر حنفیہ کے نزدیک سفر میں قصر واجب ہے، نہ کہ محض جائز۔ قصر کیا کہنا ضروری ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نماز دو رکعت فرض کی گئی تھی، پھر سفر میں یہی برقرار رہی، اور حضر یعنی وطن میں رہنے کی حالت میں اس میں اضافہ کر دیا گیا، جیسا کہ بخاری شریف باب التاریخ من این ارخ التاریخ حدیث نمبر 3935 کے اندر یہ بات موجود ہے۔ گویا سفر میں نماز قصر ہی ہوئی ہے 2 رکعت۔ نیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ تم پر اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہے، ایک صدقہ ہے، بس اللہ کے صدقے کو قبول کرو۔ ابو داؤد شریف کے اندر باب صلاۃ المسافر کے اندر یہ روایت حدیث نمبر 1199 میں موجود ہے۔ اس سے بھی قصر کا واجب ہونا کیا ہے ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ اور ایک بات اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ جب دشمن کا خوف ہو تب قصر کرنے کی گنجائش ہے، لیکن اصل میں یہ ٹکڑا محض بیان واقعے کے طور پر ہے، کیونکہ اس زمانے میں عام طور پر سفر دشمن کے خطرات سے خالی نہیں ہوتا تھا، ورنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری طرح پرامن سفر میں بھی قصر کرنا ثابت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگوں نے رسول اللہ کے ساتھ مکہ و مدینے کے درمیان 2 رکعتیں پڑھی، جبکہ ہم مامون تھے، یعنی اطمینان کی حالت میں تھے اور کوئی خوف نہیں تھا۔ ترمذی شریف کے اندر باب ما جاء فی التفسیر فی السفر کے اندر حدیث نمبر 547 کے اندر روایت موجود ہے۔ اسی مضمون کی روایت بخاری شریف نے امام بخاری نے حضرت حارثہ بن وہب خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے، بخاری شریف باب صلاۃ بمنی حدیث نمبر 1083 کے اندر۔ اس لیے ائمہ اربعہ اور اکثر فقہاء و محدثین کی رائے یہی ہے کہ قصر مطلقاً سفر کی وجہ سے درست ہے، سفر پر حذر ہو یا پر خطر ہو یا پھر پر امن۔ سفر کے اندر 77 کلومیٹر جو شرعی حد ہے تو اس میں آپ کو کیا ہے نماز کو قصر کر سکتے ہیں۔ 2 رکعت والی نماز 2 رکعت ہی رہتی، 4 والی رکعت 3 والی 3 رکعت ہی رہتی، 4 والی رکعت جو نماز ہے اس کو 2 رکعت پڑھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے، آمین۔